نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات پہ گھر میں میرے رحمت ہوگی. زور سے بولیے سبحان اللہ. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات کے گھر میں میرے رحمت ہوگی. یہ تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج غم میں بس اسی بات سے راحت ہوگی. زور سے بولیے سبحان اللہ اور محبت سے بولیے یا رسول اللہ. ان کو مختار بنایا میرے مولا نے، خود میں بس وہی جا سکتا ہے جس کا حسنین کا بابر اجازت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج غم میں بس اسی نام سے راحت ہوگی. یہ سنا ہے کہ بہت غور میں اندھیرے ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کا زیارت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات کے گھر میں میرے رحمت ہوگی. یہ تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج غم میں بس اسی نام سے راحت ہوگی. لا الہ الا اللہ، لا الہ. اور ذرا زور سے پڑھیے لا الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں من کان نبی و آدم بین الماء والتین. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میں نے اس وقت نبی تھے جس وقت حضرت آدم پانی اور مٹی میں. زور سے پڑھیے سبحان اللہ. بولن تو آواز سے بولیے یا رسول اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تمام اندھیرے اس جگت کو اللہ نورانی بنا دیا. نبی آئے اندھیرے دور ہوئی، نبی آئے نور آئے، نبی آئے روشن آئے. تمام دنیا میں سب کے دل میں ایمان پیدا ہو گیا. دادا خواجہ عبد المطلب نے کہنے لگے اسی وقت میں بہت ٹینشن میں تھا، پریشانی میں تھا. کب
کعبہ کی غلاف میرے ہاتھ میں، میں نے کہنے لگا آئے میرے رب، جس گھر میں اس دنیا کی تمام جہاں کی نبی آئیں گے اس گھر میں رات میں بتی نہیں ہے، اندھیرے ہے، اللہ ذرا فضل اور کرم سے اس گھر میں ذرا روشن عطا فرما۔ مولا نے کہنے لگا وہ خزا عبد المطلب تم خاموش کیا رکھے ہو، اس نبی کے لیے میں نے یہ زمین بنایا، آسمان پیدا کیا، پہاڑ بنایا، نہر بنایا، پیڑ پودا، جو کچھ دیکھ رہا ہو سب کچھ ہمارے نبی کے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکی و مکہ تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ محبت سے پڑھیے سبحان اللہ، زور سے پڑھیے یا رسول اللہ۔ آئے ہم یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اس کا تفسیر سب سے زیادہ حضرت نے سمجھ رہے ہوں گے، عالم علماء نے سمجھ رہے ہوں گے، آپ لوگ کو اسے تو کچھ تھوڑا بہت سمجھ آتے ہوں گے لیکن پورا نہیں۔ مجھے یقین ہے آپ جب اطمینان سے سنیں گے دل میں نبی کی نور پیدا ہو جائے گی، اس وقت تو آپ پورا سمجھ جائیں گے۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ آسمان سے ایک نور آئی، ماں امینہ کے گھر میں اسی وقت خواجہ عبد المطلب کا باقی غلاف پکڑ کر کھڑے تھے، فوراً نظر آیا آسمان کا نور، ماں امینہ کی صرف گھر میں نہیں تمام مکہ نگری میں تمام دنیا میں روشنی پھیلا دیا ہے۔ سامعین حضرت ذرا غور فرمائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے کچھ بھی نہ ہوتا، نبی نہ آتے کچھ بھی نہ ہوتا، زمین و آسمان کچھ بھی نہ ہوتا، لم یأتی نذیر کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ سبحان اللہ پڑھیں گے نہیں؟ جب راج کا تاج سرے سر سو اے شہ دوسرا جانا، لم یاتی نذیر کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا۔ زور سے بولیے سبحان اللہ، بلند آواز سے پڑھیے، محبت سے پڑھیے یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2,27,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے تھے، مولا نے بھیجا ہے، سب کو بھیجا ہے، اس لیے خدا کا کلمہ دعوت دے سکے۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ عیسیٰ نبی کو کہنے لگے، اپنے امت نے کہنے لگے حضور آپ کو ایک معجزہ دکھانا ہوگا، کرامات دکھانا ہوگا۔ تو کیا کرامات؟ کیسی کرامات؟ کہ ایک پرانا قبرستان ہے، اس قبرستان سے آپ ایک مردہ کو زلا سکیں گے، زندہ کر پائیں گے تو ہم لوگ سمجھ جائیں گے آپ نبی ہیں۔ عیسیٰ نبی کہنے لگے مردہ کو زندہ کرنا ہے کہ ہاں، کہ ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ قبرستان کہاں ہے؟ کہ یہاں ہے، بہت پرانا ہے، لگ بھگ 450 برس سے یہ قبرستان چلتی آ رہا۔ عیسیٰ نبی گئے، نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبی جب بھی مشکلات سامنے آتا ہے خدا سے فرماتے ہیں اللہ تم ایسے کوئی معجزہ بھیجو، کرامت بھیجو تاکہ ہمارے امت کو اطمینان ہو، ایمان لا سکے۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ مولا نے کہا عیسیٰ تم نے کہہ دو مردہ کو بلاؤ، فوراً اٹھ جائے گا۔ عیسیٰ نبی کہنے لگا کم بِإِذْنِ اللَّهِ، ہے مردہ مولا کے حکم سے، خدا کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ۔ اس قبر سے ایک لاش کھڑے ہو گئے، کہنے لگا السلام علیکم یا عیسیٰ، یہ سلام میرے نہیں ہے، میرے بابا کا۔
समझ रहे ना? ये सलाम मेरे नहीं है, मेरे बाबा का। ईसा कहने लगे तुम कौन हो, तुम्हारे बाबा कौन है, तुम कहाँ से आए हो, कितने दिन से सो रहे हो? कहने लगे हुजूर मैं शाम नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, मेरा बाप का नाम हजरत नूह, मैं उनका बेटा शाम। तो तुमने कैसे मुझे पहचाना, तुम्हारा बाबा कैसे सलाम भेजा? कहने लगे हुजूर जब मेरे बाबा नबी थे उसी वक्त मुझे बोला आखिरी एक पैगंबर आएंगे, उसने तुम्हें फिर बुलाएंगे। 450 बरस बाद, 4,500 साल बाद तुम जब कब्र में सो रहोगे, उसी वक्त ईसा नबी ने तुम्हारे बुलाएगा, उस वक्त तुमको खड़ा होने पड़ेगा। ईसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवाल को जवाब तुम्हें देना होगा। उस वक्त मेरे बेटा मेरे सलाम कहना और आखिरी नबी से कहना मेरा अहलन सहलन, ये है मेरा सलाम। हुजूर ये मेरा सलाम नहीं है, ये सलाम मेरा बाप का। पढ़िए सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे तुम 4,500 बरस से यहाँ सो रहे हो, आप बोलो मौत के ख्वाब कैसे है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं जो मेरी उम्मत होगी, जिसने मिलाद नबी पालन करेगा, मानेगा, मनाएगा, समझे कि नहीं? अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर पाक ने कहने लगे वो बेहिसाब उनको मेरे मौला जन्नत देगा, बेहिसाब जन्नत में जाएगा, उसका कोई हिसाब नहीं, उसका कोई ब्रिगेड नहीं, कोई नहीं उसका रुकेगा, वो बेहिसाब जन्नत में चला जाएगा। पढ़िए सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए अल्लाह अकबर। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाला इंडिया सय्यिदिना हबीबिना मुहम्मद। ये है दूसरी देश की तकरीर, आप लोग यूट्यूब में नेट में सुने होंगे, हैं? ये है बाहर देश की तफसीर। आइए आपने जबान में आप लोगों को जरा सुनाए। तुम इशारा के नहीं आका बोले जारे डाकबो, ওই নাই বুঝেছেন? সুবহানাল্লাহ বলেন আর জোরে কান সুবহানাল্লাহ। মুহাব্বতের সাথে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ। আসেন নিজের জবানে, মানে আমাদের ভাষায় বলি, তাই না? তুমি ছাড়া কেউ নেই মালিক বলে যারে ডাকবো, তুমি ছাড়া কেউ নেই আকা বলে যারে ডাকবো, তুমি ছাড়া কেউ নেই ভালোবেসে যার ছবি আঁকবো, তুমি ছাড়া কেউ নেই মালিক বলে যারে ডাকবো। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাই তো সারাক্ষণ ডাকি তোমারে, ভালোবেসে কাছে টেনে নাও আমারে। তাই তো সারাক্ষণ ডাকি তোমারে, ভালোবেসে কাছে টেনে নাও আমারে। এ মনের আকাশে আসো তুমি, ভালোবেসে চিরদিন রাখবো, তুমি ছাড়া কেউ নেই আকা বলে যারে ডাকবো। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর একটু মুহাব্বতে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। যে মাইকে এরকম করতে কেন? ও কি বাইরের ভাষা সহ্য করতে পারতে না? একটু সবাই বলেন মারহাবা। সম্মানিত ভাইরা, এইজন্য